سورۃ الناس مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 114 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 21 ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں بقول اصح مدنیہ ہے، یعنی صحیح ترین قول یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں مدنی صورتیں ہیں۔ اس میں 1 رکوع 6 آیتیں 20 کلمات اور 79 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل اعوذ برب الناس، آپ فرمائیے میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، ملک الناس سب لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس سب لوگوں کا خدا، یعنی میں نے رب العالمین کی پناہ لی، میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، سب لوگوں کا بادشاہ ہے، سب لوگوں کا الہ معبود خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، مالک ہے۔ یہاں پر انسانوں کا ذکر کیا گیا۔ ذکر میں انسانوں کی تخصیص ان کی تشریف کے لیے ہے کہ انہیں اشرف المخلوقات کیا، یعنی یہاں یہ ذکر ہے کہ انسانوں کے رب کی پناہ میں آیا۔ اللہ تعالیٰ تو ساری مخلوق کا رب ہے، تو یہ انسانوں کی جو تخصیص ہے یہ انسانوں کے شرف کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ملک الناس سب لوگوں کا بادشاہ، ان کے کام کی تدبیر فرمانے والا۔ الہ الناس سب لوگوں کا خدا، الہ اور معبود ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دل میں برے خیال ڈالے اور دبک رہے۔ مراد اس سے شیطان ہے جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ اس کی عادت ہی ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، جن اور آدمی۔ یہ بیان ہے وسوسے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ جیسے شیاطین جن انسانوں کو وسوسے ڈالتے ہیں، ایسے ہی شیاطین انس بھی ناسے بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور خوب گمراہ کرتے ہیں۔ اگر اس سے متنفر ہوتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں اور دبک رہتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ شیاطین جن کے شر سے بھی پناہ مانگے اور شیاطین انس کے شر سے بھی پناہ مانگے۔ اس سے بالکل واضح معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہیں، انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں۔ تمام کافر، یہودی، عیسائی، مشرک، ہندو اور تمام بدعقیدہ، بد مذہب، یہ سب انسانی شیطان ہیں جو وسوسے ڈال کر دین سے روکنا اور دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان انسانی شیطانوں سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد و نسلوں کو دور رکھیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم سے روکیں اور مسلمانوں پر شرک اور بدعت کے الزامات لگائیں۔ ایسے لوگ انسانی شیطان ہیں، ان کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے
تو اپنے دونوں دستے مبارک جمع فرما کر ان میں دم کرتے، اور سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے جہاں تک دستے مبارک پہنچ سکتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ تو رات کو سونے سے پہلے ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم جادو سے، ٹونے سے، نظر بد، آسیب سے اور زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ واللہ تعالی اعلم بمرادہ واسرار کتابہ۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اور اللہ تعالی ہی اپنی کتاب کی مراد اور اس کے رازوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وافضل الصلاة وازکی السلام علی حبیبہ وسید انبیائہ ورسلہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین ہمارے درس کو قبول فرمائے اور نور قرآن پاک سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ قبر میں میری وحشت کو دور فرما۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ قرآن عظیم کے صدقے مجھ پر رحم فرما۔ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے امام، پیشوا، نور، ہدایت اور رحمت بنا۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ اس میں سے جو میں بھول گیا مجھے یاد دلا دے۔ وعلمنی منہ ما جہلت، اور جو میں نہیں جانتا مجھے سکھا دے۔ وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، رات دن مجھے اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً یا رب العالمین، اے رب العالمین اس قرآن کو میرے لیے حجت بنا۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ